میلاد شریف پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے. کہ کیوں شرک ہے؟ کہ سرکار نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اور یہ پوسٹ باقاعدہ چلتی ہے، اب بھی چل رہی ہے کہ سرکار کے دور میں 63 مرتبہ میلاد کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ آیا، حضور نے نہیں منایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 مرتبہ میلاد کا مہینہ آیا، آپ نے نہیں منایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ میلاد کا مہینہ آیا، آپ نے نہیں منایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ میلاد کا مہینہ آیا، آپ نے نہیں منایا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 6 سال میلاد کا مہینہ آیا، آپ نے نہیں منایا. صحابہ نے نہیں منایا، تو تابعین نے نہیں منایا، تو اہل بیت نے نہیں منایا. کیوں نہیں منایا جی؟ معاذ اللہ شرک ہے. تو اس کا سیدھا سادہ جواب کہ سرکار نے بھی میلاد منایا، صحابہ نے بھی میلاد منایا، اہل بیت نے بھی میلاد منایا. سرکار کے دور سے لے کر اس 15ویں صدی تک ہر صدی کے ہر سال کے ہر ربیع الاول میں حضور کے غلاموں نے حضور کا میلاد منایا. اور میلاد منانا شرک نہیں، بلکہ میلاد شرک کو توڑتا ہے. جو میلاد نہیں مناتا ہو سکتا ہے وہ شرک کر رہا ہو، لیکن جو میلاد منا رہا ہے نا تو یہ شرک نہیں کر رہا. میلاد منانے والا شرک سے پاک ہو رہا ہے، شرک سے دور ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کی تعریف یہ ہے، شرک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک. اور جاہل سے جاہل سنی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں سمجھتا. ولی کے مزار پہ جائے گا، اگرچہ یہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، اگرچہ گناہ ہے کہ ولی کے مزار پہ بھی بعض ہمارے سنی مسلمان جا کر سجدہ کرتے، ہم منع کرتے ہیں اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. مگر وہ سنی جاہل سے بھی پوچھو نا کہ بھائی تو سجدہ کیوں کر رہا تھا، تو وہ بولے گا اس کی تعظیم کے لیے، اس صاحب مزار کا ادب کرنے کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے. اس کو خدا سمجھ کر کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی شرک سے پاک ہے، سنی عاشق رسول ہے، سنی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، سنی میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے. تو میلاد کرنا شرک نہیں، میلاد کرنے والے کو اللہ شرک سے محفوظ فرما لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی ذات وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کا میلاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ رب نے کسی کو پیدا کیا. وہ پیدا ہونے سے، پیدا کرنے سے، خاندان سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کی ذات میں، صفات میں کوئی بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے، اپنی صفات میں بے مثال ہے. تو میلاد کس کا نہیں ہوتا؟ اللہ کا. اللہ میلاد سے پاک ہے. ٹھیک، اب حضور کا میلاد ہوا ہے، حضور پیدا ہوئے، یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں میلاد کرنے والوں میں شامل کیا ہے. اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں، معجزات عطا کی ہیں، حضور کو کمالات عطا کیے ہیں، حضور کو عظمتیں دی ہیں، حضور کو بے شمار اللہ نے صفات عطا کی ہے. اگر میلاد نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی شک کرتا کہ نبی کا میلاد بھی نہیں ہے، اللہ کا میلاد بھی نہیں ہے، تو دونوں میں برابری کر کے شرک کر دیا. یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں میلاد کے منکروں میں نہیں، میلاد منانے والوں میں پیدا کیا ہے. ہم میلاد منا کر شرک نہیں کرتے، بلکہ میلاد منا کر دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کا
کا میلاد نہیں ہے، نبی وہ ہے جس کا میلاد ہوا ہے، اور ہم حضور کے امتی ہیں۔ ہم اپنے نبی کا میلاد منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے نبی کو جو شان عطا کی ہے، ہم اپنے نبی کی شان و عظمت دنیا کو بتا کر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، بلکہ نبی کا میلاد منا کر اللہ ہمیں خوشی سے فرماتے ہیں۔